مسیح میں میرے تمام بہن بھائیوں کو سلام۔ اور یوحنا 8:32 میں لکھا ہے، سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ آج ہم جو خداوند کے زندہ کلام میں سے سیکھنے والے ہیں، ہمارا مضمون ہے کیا مسیحوں کے لیے عید قربانی کا گوشت کھانا روا ہے یا نہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے پہلا کرنتھیوں 8 باب آپ کے سامنے پڑھوں گا اور ہم سیکھیں گے کہ خداوند قربانی کے گوشت کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم سب علم رکھتے ہیں، علم غرور پیدا کرتا ہے لیکن محبت ترقی کا باعث ہے۔ اگر کوئی گمان کرے کہ میں کچھ جانتا ہوں تو جیسا جاننا چاہیے ویسا اب تک نہیں جانتا، لیکن جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ خدا کو پہچانتا ہے۔ بس بتوں کی قربانیوں کے گوشت کھانے کی نسبت ہم جانتے ہیں کہ بت دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے اور سوائے ایک کے اور کوئی خدا نہیں ہے۔ اگرچہ آسمان اور زمین میں بہت سے خدا کہلاتے ہیں، چنانچہ بتھیرے خدا اور بتھیرے خداوند ہیں، لیکن ہمارے نزدیک ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لیے ہیں۔ ایک ہی خداوند ہے، یعنی یسوع مسیح جس کے وسیلہ سے سب چیزیں موجود ہوئیں اور ہم بھی اسی کے وسیلہ سے ہیں۔ لیکن سب کو یہ علم نہیں بلکہ بعض کو اب تک بت پرستی کی عادت ہے، اس لیے اس گوشت کو بت کی قربانی جان کر کھاتے ہیں اور ان کا دل چونکہ کمزور ہے کیا ہو جائے گا؟ آلودہ ہو جائے گا۔ کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملائے گا اور اگر نہ کھائیں تو ہمارا کچھ نقصان نہیں اور اگر کھائیں تو کچھ نفع بھی نہیں ہے۔ لیکن ہوشیار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ آزادی کمزوروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو جائے، کیونکہ اگر کوئی تجھ صاحب علم کو بت خانہ میں کھانا کھاتے دیکھے اور یہ کمزور شخص ہو تو کیا اس کا دل بتوں کی قربانی کھانے سے دلیر نہ ہو جائے گا؟ غرض تیرے علم کے سبب سے وہ کمزور شخص یعنی وہ بھائی جس کی خاطر مسیح مووا ہلاک ہو جائے گا، اور تم اس طرح بھائیوں کے گناہگار ہو کر اور ان کے کمزور دل کو گھائل کر کے مسیح کے گناہگار ٹھہرتے ہو۔ اسی سبب سے اگر کھانا میرے بھائی کو ٹھوکر کھلائے تو میں کبھی ہرگز گوشت نہ کھاؤں گا، تاکہ اپنے بھائی کے لیے ٹھوکر کا سبب نہ بنوں۔ خداوند یسوع مسیح کے کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے، آمین۔ آج ہم خداوند ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے اس کلام کے وسیلہ سے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارا آج کا جو مضمون ہے، کیا مسیحوں کے لیے عید قربانی کا گوشت کھانا روا ہے یا نہیں؟ کیا مجھے قربانی کا گوشت کھانا چاہیے؟ سال میں ایک مرتبہ یہ سوال ہر مسیحی کے ذہن میں گونجتا ہے کہ آیا اسے یہ قربانی کا گوشت کھانا چاہیے یا نہیں، اور کیا قربانی کا گوشت کھانا گناہ ہے؟ اس طرح کے سوالات کو لے کر بہت سے لوگ پریشانی کا شکار ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ بائبل مقدس کے مطابق ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ کرنتھیوں کی کلیسیا کو بھی پیش آیا اور خدا کے روح کے الہام سے پولس رسول نے اس کا حل بھی بتایا اور انہیں کیا کرنا چاہیے۔ آئیں، کرنتھیوں میں تقریباً ہر جگہ ایسا گوشت پایا جاتا ہے جس کا تعلق بتوں کی قربانی سے ہوتا ہے۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ بدروہیں کھانے کے ذریعے جسم میں داخل ہو سکتی ہیں، وہ لوگ بدروہوں سے کھانے کو پاک کرنے کے لیے بتوں کے آگے قربانی گزارتے تھے۔
وہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے تھے. ایک حصہ بت کے آگے جلا دیا جاتا تھا اور ایک حصہ قربانی گزارنے والے پجاری کو مل جاتا تھا. اور ایک حصہ کیا تھا کہ جو قربانی کرنے والے ہوتے تھے وہ اپنے گھر کو لے جاتے تھے تاکہ اس کو کھا سکیں. اب پجاری کو کیونکہ بہت سارے حصے ملتے تھے سو وہ اس گوشت کو بازار میں فروخت کر دیتا تھا. سو ہو سکتا ہے کہ جب آپ بازار سے گوشت کو خریدیں اور وہ قربانی کا ہو یا آپ کسی کے گھر پر جائیں اور وہاں آپ کو یہ گوشت کھانے کو پیش کیا جائے تو وہ گوشت بھی قربانی کا حصہ ہی ہو. اب بہت سے لوگ ایسے تھے جو غیر اقوام سے مسیحیت میں آئے تھے اور وہ لوگ اس گوشت سے کیا کرتے تھے کہ وہ نفرت کرتے تھے کیونکہ انہی چیزوں اور طرز زندگی کو وہ چھوڑ کر آئے تھے, یعنی بتوں کی عبادت اور قربانی وغیرہ سے. سو جب وہ گوشت ان کے سامنے آتا تھا تو ان کو پتا چلتا تھا کہ یہ قربانی کا گوشت ہے تو وہ اس بات سے ٹھوکر کھاتے تھے کیونکہ جس طرز زندگی کو وہ چھوڑ چکے تھے اسے دوبارہ یاد بھی نہیں کرنا چاہتے تھے. اور اس کے برعکس جو مسیحی مضبوط ایمان کے حامل تھے وہ کہتے تھے کہ بت کیا چیز ہے, سو ہمیں اس کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مسیح نے ہمیں آزادی دی ہے. اب ایک تناسب کھڑا ہو گیا جس کو سمجھنے کے لیے پالوس رسول نے تفصیل سے بیان کیا. اور اس صورتحال میں ہمارے ایمانداروں کو کیا کرنا چاہیے. اب 3 باتیں ہیں جن کی وجہ سے کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ سب کچھ روا ہے اور مسیح میں سب چیزوں کی آزادی ہے اور ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. پہلی وجہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو لوگ گوشت کھاتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم جانتے ہیں کہ کلام ہمیں منع نہیں کرتا اور ہم اس بات سے واقف ہیں اور ہم اس بات کا مکمل علم رکھتے ہیں اور جو ہم جانتے ہیں وہی کرتے ہیں. پالوس نے اس بات کا جواب کچھ اس طرح سے لکھا جو پہلا کرنتھیوں 8 باب اس کی 2 سے 3 آیت میں لکھا ہے. یعنی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کے کلام سے واقف ہیں کہ خدا کا کلام ایسا کرنے سے منع نہیں کرتا تو جیسا جاننا چاہیے وہ ابھی تک نہیں جانتے کیونکہ علم رکھنے سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے اور وہ ہے محبت. صرف تعلیم کا جاننا کافی نہیں ہے. پہلی آیت کے مطابق لکھا ہے علم غرور پیدا کرتا ہے لیکن محبت ترقی کا باعث ہے. آپ نے یہ تو سوچ لیا کہ کلام منع نہیں کرتا اور یہ نہیں سوچا کہ کلام محبت کا بھی حکم دیتا ہے جو سب چیزوں سے بڑھ کر ہے. دوسری وجہ آیت 4 میں ہے اور وہ یہ ہے کہ بت کوئی چیز نہیں ہے. جب بت کوئی چیز ہی نہیں اور ان کا وجود ہی نہیں تو ہم گوشت کھانے سے کیوں باز رہیں کیونکہ جب ایک چیز وجود ہی نہیں رکھتی تو وہ کھانے کو کیسے ناپاک کر سکتی ہے. اس کے جواب میں پالوس بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ جن کا دل کمزور ہے یعنی جو ابھی تک ایماندار نہیں ہے وہ ابھی اپنے ایمان میں پختہ بھی نہیں ہوئے جب وہ دوسروں کو اس گوشت کو کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ خود بھی کھاتے ہیں اور ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے. لکھا ہے ان کا دل چونکہ کمزور ہے آلودہ ہو جاتا ہے. انہیں لگتا ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں. وہ دوسروں کو مسیحوں کو دیکھ کر اسے کھا تو لیتے ہیں لیکن یقین کے ساتھ نہیں.
सो वो रस्मों की दलदल में धंसे चले जाते हैं। आयत 10 में लिखा है, क्योंकि अगर कोई तुझ साहिब इल्म को बुत खाना में खाना खाते देखे तो वो कमजोर शख्स हो, तो क्या उसका दिल बुतों की कुर्बानी खाने पर दिलेर ना हो जाएगा? गर्ज तेरे इल्म के सबब से वो कमजोर शख्स यानी वो भाई जिसकी खातिर मसीह मुआ हलाक हो जाएगा, और तुम इस तरह भाइयों के गुनाहगार होकर और उनके कमजोर दिल को घायल करके मसीह के गुनाहगार होकर और उनके कमजोर दिल को घायल करके मसीह के गुनाहगार ठहरते हो। अब कमजोर शख्स गोश्त खाने से गुनाह कैसे करेगा? ये यहाँ पे एक सवाल है कि एक अब कमजोर शख्स गोश्त खाने से गुनाह कैसे करेगा? मेरे अजीजों, इसका जवाब रोमियो 14 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है, यानी वो कमजोर भाई हलाक हो जाएगा, यानी मसीह से दूर हो जाएगा, और क्योंकि उसने एक काम आपको देखकर किया, सो आप मसीह के गुनाहगार ठहरेंगे। तीसरी वजह ये है, तीसरी वजह जो लोग पेश करते हैं वो ये कि जैसा कि 8 आयत में लिखा है, खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा, अगर ना खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं, और अगर खाएं तो कुछ नफा भी नहीं। उसका जवाब पौलुस आयत 9 में देता है, लिखा है, लेकिन होशियार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये आजादी कमजोरों के लिए ठोकर का बायस बने। सो इस सारी बात का खुलासा ये है कि जब आप यूं करते हैं, यानी किसी ईमानदार भाई की परवाह किए बिना महज अपनी मर्जी पूरी करने के लिए ये काम करते हैं, तो कुछ भी ऐसा जो आपके दिल की मर्जी है और उसके दिल को जख्मी करते हैं, तो आप गुनाह करते हैं मेरे अजीजों। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, आप किसके खिलाफ गुनाह करते हैं? आप मेरे अजीजों खुदा के खिलाफ, मसीह के खिलाफ गुनाह करते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल जन्म लेता है कि ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि वो ईमानदार मसीह के साथ एक है, और अगर आपने उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ किया तो आपने मसीह के खिलाफ गुनाह किया। यीशु मसीह ने कहा, लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है, तो उसके लिए बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटका दिया जाए और वो गहरे समुद्र में दबा दिया जाए। मत्ती 25 बाब में यीशु ने कहा, जब तुमने मेरे उन सबसे छोटे भाइयों में से किसके साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। बस आए भाइयों, खबरदार रहे कि आप कहीं अपने भाई को जख्मी ना कर दें, क्योंकि ऐसा करने से आप मसीह के खिलाफ गुनाह करते हैं। आए अजीजों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, पर कैसे मोहब्बत रखें? एक दूसरे की खातिर अपनी आजादी को महदूद करने से सब कुछ कह चुकने के बाद आखिर में पौलुस खुलासा बयान करता है, यानी असूल बयान करता है। ऐसे हालात में जहां थोड़े बहुत भी शक की गुंजाइश हो, असूल ये है कि जैसा कि आयत 13 में लिखा है, इस सबब से अगर खाना मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो क्या लिखा है, मैं कभी हरगिज़ गोश्त ना खाऊंगा ताकि अपने भाई के लिए ठोकर का सबब ना बनूं। इस आयत में कुछ करने या ना करने का फैसला लेने के लिए असूल क्या है मेरे अजीजों? असूल ये है मोहब्बत, यानी ये सोचना कि मेरा ये काम मेरे कमजोर ईमान वाले भाई पर कैसे असरअंदाज होगा। ये नहीं कि मुझे कोई परवाह नहीं है,
وہ اپنے ایمان میں کمزور ہے، وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے ان باتوں کو نہیں سمجھتا، یہ اس کا مسئلہ ہے، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ مسیح نے اس کے خلاف مسیح نے اس کے لیے اپنی جان دی ہے۔ اگر آپ اس کے خلاف گناہ کریں گے تو آپ مسیح کے خلاف گناہ کریں گے۔ کیا ہم اپنی کلیسیوں میں خدا سے اتنی محبت بھی نہیں رکھتے کہ اپنے کمزور بھائیوں کو بدنام کرنے کی بجائے ان کی حوصلہ افزائی کریں اور انہیں بہتر تعمیر کریں؟ کسی مسیحی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی ایسے کام میں ملوث ہو جسے کرنے سے کوئی دوسرا مسیحی ٹھوکر کھائے، کیونکہ یہ مسیح کے خلاف گناہ ہے۔ اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ لوگ بلا وجہ ٹھوکر کھاتے ہیں۔ ہم نے پہلا کرنتھیوں 8 باب کے مطابق دیکھ لیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹھوکر لگنے کی وجہ کیا ہے۔ یہاں یہ وجہ آپ کے لیے کافی ہے کہ آپ کے کسی کام کی وجہ سے کوئی گناہ میں نہ گر جائے۔ آئیں اب اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر زیادہ تر مسیحی اس سے ٹھوکر کیوں کھاتے ہیں؟ آخر گوشت ہی تو ہے۔ تو آئیں چند باتیں دیکھتے ہیں جو عام طور پر مسیحی لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتی ہے۔ آخر گوشت ہی تو ہے، تو آئیں چند باتیں دیکھتے ہیں جو عام طور پر مسیحی لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتی ہے۔ سب سے بڑی بات جو مسیحیوں کے لیے ٹھوکر کا سبب بنتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قربانی ان کی طرف سے اسحاق کی قربانی کی یاد میں نہیں بلکہ اسماعیل کی قربانی کی یاد میں گزرانی جاتی ہے۔ مسیحی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اسحاق ہی وعدے کا فرزند ہے اور اسی کو قربانی کے لیے لے جایا گیا۔ اس کا جواب مسیحیوں کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ بائبل بدل گئی ہے اور تم ایک تبدیل شدہ کتاب کو مانتے ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر اسحاق وعدے کا فرزند نہیں تو نجات بھی اسرائیل میں سے نہیں اور مسیحیت کی بنیاد ہی غلط ہے۔ یعنی ان کی قربانی کی بنیادیں تعلیم کی بائبل کی تعلیم کے برعکس ہے، یعنی ان کی قربانی کی بنیادی تعلیم ہی بائبل کی تعلیم کے برعکس ہے، کیونکہ اگر وہ بائبل کو سچ مانے تو بائبل کے مطابق اسحاق کو قربانی کے لیے پیش کیا گیا، یعنی ان کی قربانی کی بنیادی تعلیم ہی بائبل کی تعلیم کے برعکس ہے، کیونکہ اگر وہ بائبل کو سچ مانے تو بائبل کے مطابق اسحاق کو قربانی کے لیے پیش کیا گیا، وہ بائبل کو جھوٹا ٹھہراتے ہیں۔ اب جب ایک طرف بائبل کی بات کو جھوٹا ٹھہرا کر رد کر دیا جاتا ہے تو دوسری طرف چند مسیحی اسی قربانی کا گوشت مزے لے کر کھاتے ہیں اور اس میں شریک ہوتے ہیں۔ جب ایک مسیحی یہ دیکھتا ہے تو اس کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ اساسے کم طریقہ شکار ہو جاتا ہے، وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ان باتوں سے کسی بھی مسیحی کے دل کو دکھانا یا اس کو ٹھوکر کھلانا ٹھیک ہے یا نہیں۔ آپ یقین کریں بعض مسیحی اس حد تک سادہ ہے کہ ان کو آس پاس سے سن کر یہ باتیں سچ لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ یقین کریں کہ بعض مسیحی اس حد تک سادہ ہیں کہ ان کو آس پاس سے یہ سن کر یہ باتیں سچ لگنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جب چند لوگ گوشت اور بھائی چارے کے نام پر ان کی رسومات میں شامل ہوتے ہیں تو ہم ان مسیحوں کے ایمان کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں یہ آپ شاید اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی
ان کی خاص مذہبی رسم ہے۔ پہلا کرنتھیوں 10 باب اس کی 18 آیت میں لکھا ہے، کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربان گاہ کے شریک نہیں؟ یعنی جو لوگ بتوں کی قربانی میں شریک ہوتے تھے وہ ان کے ایمان میں شریک ہوتے تھے اور ان کی تمام رسومات کی توثیق کرتے تھے۔ اس طرح جو لوگ آج قربانی میں شریک ہوتے ہیں وہ ان کے تمام عقائد میں شریک ہوتے ہیں جو ان لوگوں کے ہیں۔ ان کے اپنے مذہب کے حوالہ سے ان کا جو بھی عقیدہ ہے یہ ہمارا آج کا مضمون نہیں ہے، لیکن مسیح اور بائبل کی سچائی کو لے کر جو ان کا عقیدہ ہے وہ میں نے آپ سے پہلے ہی بیان کر دیا ہے، اور خاص طور پر یسوع مسیح کی ذات کو لے کر جو ان کا عقیدہ ہے وہ بائبل کے مطابق نہیں ہے۔ وہ یسوع کو نہ تو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور نہ نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ جب آپ قربانی میں شریک ہوں گے تو ان تمام عقائد کی بھی توثیق کریں گے جو وہ آپ کے بارے میں رکھتے ہیں۔ جب آپ قربانی میں شریک ہوں گے تو ان کے تمام عقائد میں بھی شریک ہوں گے جو وہ آپ کے بارے میں رکھتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 10 باب اس کی 22 آیت میں لکھا ہے، کیا ہم خداوند کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ کیا ہم اس سے زوراور ہیں؟ پولس یہاں مسیح کے بدن کی شرکت کی مثال استعمال کرتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 10 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں کیا مسیح کے خون کا شریک نہیں ہے؟ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں کیا مسیح کے بدن کی شریک نہیں ہے؟ کیا مسیحی کسی غیر قوم کے لوگوں کو مسیح کے بدن میں شریک ہونے کی دعوت دے سکتے ہیں؟ جب تک کہ کوئی مسیح پر ایمان لا کر اسے اپنا نجات دہندہ قبول نہ کر لے۔ ہاللیلویہ۔ جب تک کہ کوئی مسیح پر ایمان لا کر اسے اپنا نجات دہندہ قبول نہ کر لے۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح مسیحی بھی غیر اقوام کی مذہبی رسومات میں شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ مذہبی رسومات میں شامل ہونا ان کے ایمان میں شامل ہونا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں پہلا پطرس 2 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، اور اپنے آپ کو آزاد جانو مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ ہرگز مت بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو۔ معاشرتی طور پر آپ ضرور ان سے مل جل کر رہیں تاکہ مسیح کا کردار ان پر ظاہر ہو، ان سے محبت رکھیں، لیکن ان کی خاص مذہبی رسومات کا حصہ ہرگز مت بنے، کیونکہ آپ بہت سے مسیحی لوگوں کے لیے ٹھوکر کا سبب بن کر اور مسیح کے خلاف گناہ کر کے کسی غیر ایماندار کو مسیح کے لیے ہرگز نہیں جیت سکتے۔ اس سارے مسئلے کو آپ کے لیے مزید آسان بنا دیا گیا ہے۔ معروف اسلامی مذہبی اسکالر ایک بہت بڑا لکھاری ہے، اس کا کہنا ہے کہ قربانی خاص اسلامی رسم ہے اور غیر مسلم کو اس کا گوشت دینا حرام یا ناجائز سمجھا جاتا ہے۔ غیر مسلم کو اس کا گوشت دینا حرام یا ناجائز ہے۔ یہ بیان آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دے گا کہ یہ واقعہ ہی ان کی خاص مذہبی رسم ہے اور وہ خود اس میں آپ کی شرکت ہی نہیں چاہتے۔ آپ کو گوشت صرف وہ دے گا جو اس اصول سے ناواقف ہے یا اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ لوگ اس بارے میں زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ کسی اور کی مذہبی رسومات میں شامل نہ ہو اور نہ ہی خود کی مذہبی رسومات میں کسی کو شامل کریں۔
کیونکہ مذہبی رسومات میں شریک ہونا صرف رسم ہی میں نہیں بلکہ اس کے پیچھے موجود ساری سوچ اور تعلیم میں شریک ہونا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 10 باب 31 آیت میں لکھا ہے، بس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خداوند کے جلال کے لیے کرو، اور اپنے ہی مسیحی بھائیوں کے لیے ٹھوکر کا سبب ہرگز مت بنے۔ اپنے ہی مسیحی بھائیوں کے لیے ٹھوکر کا سبب بن کر چاہے وجہ کوئی بھی ہو، اور کلام مقدس کی تعلیم کے برعکس قربانی میں شریک ہو کر آپ خدا کے نام کو کیسے جلال دیں گے؟ یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔